بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں سننے والے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بلند مرتبہ نبی گزرے ہیں۔ ان کے بعد جس قدر نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ آپ ہی کے نسل سے تھے۔ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہلاتے ہیں۔ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت نہ صرف بت پرستی کا بڑا زور تھا بلکہ اس زمانے کا بادشاہ نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلاتا اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے والد و آزر صرف بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ بت گر بھی تھے۔ وہ بت بناتے، لوگ ان سے ان خداؤں کو خرید کر لے جاتے اور پھر ان کی عبادت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ وہ اپنے باپ کے کام کو دیکھ کر سخت حیران ہوتے۔ جن بتوں کو ان کے والد بناتے ہیں جو ہلنے جلنے سے بھی معذور اور محتاج ہیں، کس قدر احمق ہیں یہ لوگ جو ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ جب ذرا سیانے ہوئے تو ان کا یہ عقیدہ پختہ ہو گیا کہ لکڑی، پتھر اور مٹی کے یہ بت کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن جب وہ لوگوں سے کہتے کہ تم ان کی کیوں پوجا کرتے ہو، ان میں اگر کوئی خوبی ہے تو مجھے بھی بتاؤ، تو آپ کے سوال کا جواب تو کوئی دے نہ سکتے، صرف یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ ایک دن ان بت پرستوں کا شہر سے باہر کوئی میلہ تھا۔ تمام لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میلے اور میلوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور اگر کسی نے میلے پر جانے پر اصرار بھی کیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ جب سارا شہر خالی ہو گیا تو آپ نے بت خانہ کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور بعد میں کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ شام کو جب یہ لوگ واپس لوٹے اور انہوں نے اپنے خداؤں کی یہ بے حرمتی دیکھی تو بہت پروختہ ہوئے اور تلاش کرنے لگے یہ حرکت کس نے کی ہے۔ آخر سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کیا۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ پوچھا یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ آپ نے جواب دیا مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو اور مرادیں مانگتے ہو؟ اور پھر فرمایا دیکھو کلاڑی تو بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہیں اس نے ہی تو تمہارے چھوٹے خداؤں کا صفایا نہیں کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بت پرستی سے روکا۔ اس پر ان کا باپ سخت ناراض ہوا اور کہا کہ آئندہ اگر تو نے مجھ سے ایسی بات کہی تو تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تم میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ آپ نے بات کو سلام کیا اور فرمایا میں چلا جاتا ہوں اور تمہاری نفرت کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین ہو گیا کہ مٹی اور پتھر کے یہ بت خدا نہیں ہو سکتے تو آپ سوچنے لگے کہ آخر خدا کون ہے۔ رات جب نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھ تو سوچنے لگے یہ چمکتے دھمکتے ستارے خدا ہوں گے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب ستارے بھی غائب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ جن چیزوں پر زوال آ جائے وہ خدا تو نہیں ہو سکتی۔ اور اب آپ نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہنے لگے ستارے تو نہیں، یہ چاند ضرور ہوگا۔ مگر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو آپ کہنے لگے یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا مجھے ہدایت نہ دیتا تو یقیناً گمراہ ہوتا میں۔ اب آپ نے جگمگاتے ہوئے سورج کو دیکھا، یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہوگا۔ لیکن شام کو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے قوم، میں ان تمہارے محبوبوں سے سخت بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور فرمایا کہ میں اس خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ سے سخت ناراض ہو گئی اور ان سے جھگڑا کرنے لگی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے خدا کے متعلق جھگڑا کرتے ہو جس نے مجھے توحید کا سیدھا راستہ بتایا
اور میں تمہارے ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا، اور میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے ڈر بھی کیسے سکتا ہوں جب تک کہ تم ان چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرانے سے نہیں ڈرتے، جن کو حق سمجھنے کے لیے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب وہاں کے بادشاہ نمرود کو پتہ چلا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی۔ نمرود نے کہا، یہ کون سی بات ہے، یہ وہی بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک ایسے قیدی کو بلا کر آزاد کر دیا جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے دھڑک ہو کر کہا، میرا رب ہر روز مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، میں دیکھوں کل تو اس کو مغرب سے طلوع کر دے۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلایا جائے۔ چنانچہ ایک زبردست چتا تیار کی گئی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکوا دیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو ہرگز نہ نقصان پہنچا سکی۔ جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور لختے جگر حضرت اسماعیل کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس زمین میں کہیں پانی نہ تھا اور کہیں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت ہاجرہ خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پیدا ہو گیا۔ یہی چشمہ آج کل زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی طلب کی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کا یہ حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے والد محترم، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو ضرور پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے اس امتحان میں ثابت قدم پائیں گے۔ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے اسے جھڑک دیا اور کھنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پاؤں باندھ دیے تاکہ تڑپے نہ، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ محبت کہیں اس فرض کی ادائیگی کے آڑے نہ آ جائے، اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور حقیقت میں یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان دونوں باپ بیٹوں نے ازسر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کا پجاری نہ بنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری نسل سے ایک ایسا نبی پیدا کر جو گمراہ لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور انہی دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ اسی خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کے لیے ہر سال لاکھوں مسلمان مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔